بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. بے انتہا افسوسناک اور اندوہناک سنانی کشمیر سے آئی ہے. عالم ربانی، عارف ولائی، حضرت حجت الاسلام والمسلمین علامہ آیت اللہ حاج سید محمد باقر موسوی صفوی اب اس دنیا میں نہیں رہ گئے. شہر میں جو ہے سوگوار ہے آج، اپنا بیگانہ اشک بار ہے آج. کیا شخصیت تھی، نکتہ داں، نکتہ سنج، نکتہ شناس، پاک دل، پاک ذات، پاک صفات. شہر میں ایک چراغ تھا، نہ رہا. ایک روشن دماغ تھا، نہ رہا. علامہ آغا محمد باقر موسوی وادی کشمیر میں حقیقتاً ایک نبراس علم، ایک منارہ تقویٰ تھے، ایک عالم ربانی تھے، عارف اہل بیت، عارف حق ائمہ اہل بیت، واقف اسرار و رموز شریعت. ایک انتہائی متوازن اور دلسوز دینی مرجعیت کی نمائندگی ہوتی تھی ان کی شخصیت میں. ہمارے کلاسیکی نصاب و نظام علم و تعلم کی ایک یادگار شخصیت تھے. ان کا قلم، ان کے انفاس قدسیہ سب نور بار و نور بیز تھے. کشمیری زبان میں انہوں نے جو خدمت کی ہے، ان کے بیانات، ان کی تقریریں، ان کی مجلسیں، ان کے مواعظ، ان کے دروس، ان کی نصیحتیں، کاش ان کے تمام ملفوظات ان کے ارادت مند جمع کر لیں اور اسے محفوظ رکھیں اور ایک گلدستہ معنی اور ایک گنجینہ معنی کے طور پر اسے شائع کریں اور نسلاً بعد نسل اسے تبرک کے طور پر منتقل کریں اور محفوظ رکھیں. ان کی شخصیت میں ایک عظیم متانت اور توازن تھا جو شاذ و نادر دیکھنے میں آتا ہے. انقلابی روح رکھنے کے باوجود توازن، عشق رکھنے کے باوجود توازن، جوش ولا کے باوجود توازن. یعنی وہ ضبط نفس تھا جو ایک طویل ریاضت کے بعد پیدا ہوتا ہے، ایک طویل ریاضت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. اپنے عہد کے تمام حالات کے ساتھ
متفاعل رہے، مرجعیت عظمیٰ کے ساتھ، بلکہ تمام مرجعیات رشیدہ کے ساتھ احترام اور عقیدت و ارادت کا رشتہ برقرار رکھا، اور ساتھ ساتھ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ اور جناب مقام معظم رہبری حفظہ اللہ کے ساتھ جو ان کا رشتہ ارادت تھا، جو ان کا رشتہ عقیدت تھا، جو ان کا رشتہ عشق تھا، وہ بھی ہمیشہ برقرار رہا۔ ان کے جو نظریات، جو بیانات تحریری اور تقریری شکل میں انقلاب اسلامی سے متعلق ہیں، حضرت امام خمینی کی شخصیت سے متعلق ہیں، مقام معظم رہبری کی شخصیت سے متعلق ہیں، وہ بھی ایک گرا مایہ تحفہ ہیں آئندہ نسلوں کے لیے۔ اور جو ان کی کتابیں ہیں، شرح دعائے صباح امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اس کتاب نفیس کی ہر سطر بتاتی ہے کہ انہیں کس قدر عشق تھا ذات گرامی امیر المومنین سے، اور کس قدر وہ ڈھلے ہوئے تھے آداب بندگی میں اور آداب سیر و سلوک الی اللہ میں۔ پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مجھے یہ اعزاز حاصل رہا کہ ان سے رشتہ محبت و مودت و ارادت ایک زمانے سے قائم تھا، مجھ پہ لطف فرماتے تھے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ اس شفیق، اس بزرگوار عالم ربانی کی دعاؤں سے بظاہر اب میں یہاں محروم ہو گیا۔ پروردگار ان کی روح کو بلندیوں پر بلندیاں عطا فرمائے، ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے۔ وادی کشمیر کے افراد بطور خاص سوگوار ہیں، انہیں حق ہے سوگواری کا، لیکن میں ان کے غم میں کلمات تعزیت دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ولی عصر، امام زمان، حجت اللہ فی الارضین، حجت اللہ فی الاکوان، جناب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں، تمام مراجع تقلید کی بارگاہ میں، مقام معظم رہبری کی خدمت میں، تمام ملت اسلامیہ کی خدمت میں، مؤمنین باتمکین کی خدمت میں، ان کے سوگوار خانوادے کے ایک ایک فرد کی خدمت میں، ان کے بیٹے اور تمام متعلقین، پروردگار آپ تمام حضرات کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس صبر جمیل پر اجر جزیل کرامت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔